2003 کو fortune.org نے کام کرنا شروع کیا۔ یوزرز ان فوٹو فورمز میں اپنے ذاتی معلومات کے ساتھ مستقل طور پر سائن اپ اور مختلف امور پر بحث کرتے تھے۔ ان فورمز پر موجود صارفین کو ویب سائٹ انونیمس کا نک نیم دیتی تھی۔ تمام صارفین کا انونیمس کے نام سے ایک مقصد تھا، اور وہ بھی ان کا بے نام اور گمنام ہونا تھا۔ جب اس مشترکہ میدان نے ان لوگوں کے مابین قربت کا احساس پیدا کیا، انہوں نے مل کر ان لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کیا جو اپنی ذاتی معلومات سے رجسٹرڈ تھے۔ انونیمس بن چکی تھی۔ ان لوگوں کا ہدف، جو ایک دوسرے کو جانتے اور ملے تک نہیں تھے، ان دنوں کا صحافی ہال تھورنر تھا۔ ہال اپنے ریڈیو پروگرامز میں نسل پرستانہ ریمارکس کے ساتھ کالے لوگوں کے خلاف تھا، اور یہ وہ نازی تھا جو ریڈیو میں گوروں کی دیگر نسلوں سے برتری کی بات کرتا تھا۔ انونیمس نے اس موضوع کو بہت آسانی سے دیکھا۔ وہ اس شخص کے نام پر انٹرنیٹ سے مصنوعات کا آرڈر کرتے جو اس کے گھر بھیجی جاتی۔ پہلے دنوں میں وہ اس کے گھر پیزا جیسی چیزیں بھیجتے، پھر انہوں نے اس کے گھر مہنگے کپڑے اور ایسی مشینیں بھیجنا شروع کیا کہ جن کا خریدنا بہت مشکل تھا۔ ہال ان چیزوں کو خریدنا نہ چاہتا، مگر آخر اسے یہ چیزیں خریدنی پڑتی، اور ایک عرصے بعد اس کے پاس ان چیزوں کو خریدنے کے اور پیسے نہیں تھے، اور اس نے اپنے ریڈیو شو کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موضوع کے بعد بہت سے ہیکرز نے اس گروپ میں شامل ہونا چاہا، اور انونیمس روز بروز بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سائنٹولوجی کے چرچز کو 1952 میں روم ہابرٹ نے بنایا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسانی جسم وہ جیل ہے کہ جسے ایلینز نے بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق سائنٹولوجی ایک نیا دین محسوب ہوتا ہے جس کے چرچز دنیا کے بہت سے ممالک میں موجود ہیں۔ سائنٹولوجی کا نام اس وقت دنیا کے مختلف لوگوں کی زبانوں پر آیا جب انونیمس نے انہیں اپنا نشانہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹام کروز اور جینیٹ راوٹا اور بڑے رتبوں پر موجود کچھ لوگ اس چرچ کے ممبرز ہیں۔ انونیمس کے مطابق یہ چرچز امریکہ کے چھوٹے شہروں میں بھی برانچز ہیں، معصوم لوگوں کو استعمار کا نشانہ بناتے ہیں، اور انونیمس نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب 2008 کو ٹام کروز کا ایک انٹرویو وائرل ہوا جس میں اس نے ان چرچز کے متعلق بات کیا، اور اسے ایسے دکھایا گیا کہ وہ ان چرچز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سائنٹولوجی نے ان ویڈیوز کو انٹرنیٹ سے مٹانا شروع کیا، اور جو شخص ان ویڈیوز کو پھر سے اپلوڈ کرتا اس کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑے کر دیتے، اور اصل میں یہ وہی غلطی تھی جو سائنٹولوجی نے کی۔ انونیمس نے یہ کہہ کر کہ سائنٹولوجی نے انٹرنیٹ کی آزادی کو نشانہ بنایا ہے، اس فرقے اور اس سے متعلق ویب سائٹس کو ہیک اور ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دنوں تک انونیمس نے اس تنظیم کے تمام فون لائنز کو مصروف رکھا، اور جب کوئی اس فون کو اٹھاتا تو خودکار طور پر اس فون پر ریکارڈ ہوئی دھمکی سنائی جاتی۔ اس کہانی نے اور شکل اختیار کی جب انونیمس نے لوگوں کو وسیع پیمانے پر دعوت دی اور سائنٹولوجی کے خلاف ایک ریلی نکالنے اور احتجاج کرنے کو کہا، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا احتجاج جس کی دعوت انٹرنیٹ سے دی گئی تھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں لوگوں کو ماسک پہن کر احتجاج میں آنے کو کہا گیا تاکہ لوگ اپنی عام زندگی میں کسی مشکل کا شکار نہ ہوں، اور معروف ماسک یعنی گائے فاکس اس زمانے میں منتخب ہوا۔ اس احتجاج کے شروع ہونے یعنی 10 فروری 2008 سے نیو یارک، سڈنی اور لندن جیسے شہروں میں ایک سال تک منظم طور پر 93 شہروں میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئے، یہاں تک کہ یہ احتجاجات آئرلینڈ اور کینیڈا جیسے ممالک جن میں سائنٹولوجی کے چرچز تھے کیے گئے۔ یہ کہانیاں سائنٹولوجی کے اہداف اور مقاصد کا میڈیا اور لوگوں میں فاش ہونے کے موجب بنی۔ وکی لیکس کے ویب سائٹ میں امریکہ کی خفیہ معلومات لیک ہو رہے تھے۔ امریکہ کی درخواست پر
پے پال، ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسی کمپنیوں نے اس ویب سائٹ پر پیسے ٹرانسفر اور لینے کے راستوں کو بند کر دیا۔ انونیمس کو معلومات ملی تو انہوں نے ایک دن میں ویزا، ماسٹر کارڈ اور پے پال کو ہیک اور ناقابل رسائی کر دیا۔ اس دن ان تینوں ویب سائٹس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ماسٹر کارڈ اور ویزا نے اپنے نقصان کی معلومات نہیں دی، مگر پے پال کی طرف سے نقصان $5.5 ملین بتایا گیا۔ اسی سال جب سونی کمپنی نے پلے اسٹیشن 3 پر کریکٹ اکاؤنٹس سے کھیلنے والے یوزرز کے اکاؤنٹس کو بین کرنے کی کوشش کی، انہیں انونیمس کے سائبر اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا۔ انونیمس نے 100 ملین یوزرز کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا اور پلے اسٹیشن کے آن لائن پارٹ کے 1 مہینے تک بند رہنے کے سبب بنے۔ اس سائبر اٹیک نے سونی کمپنی کو $3.2 ارب کا نقصان پہنچایا۔ جن ممالک کے خلاف انونیمس نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ترکی، تونس، ایران، سنگاپور، چین، امریکہ، اسرائیل، سیریا، رشیا، جاپان، انڈیا، نائجیریا، اوگانڈا، نارتھ کوریا اور پاکستان اور بہت سے دیگر ممالک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ انونیمس نے 7 اپریل 2013 کو اسرائیل کے فلسطین پر مظالم اور اس کے انٹرنیٹ کے رابطوں کو بند کرنے کی وجہ سے اسے اٹیکس کا نشانہ بنایا اور اسرائیل کے تمام ہسپتال، اجتماعی اور سیکیورٹی ویب سائٹس پر اٹیک کیا اور اس ملک کو $3 بلین کا نقصان پہنچایا۔ انونیمس نے 2012 کو تونس کی حکومت کی اس کے عوام سے نیٹ سینسر اور جاسوسی کی وجہ سے لندن میں ہزاروں سرور ہیک کیا اور لوگوں کے لیے نیٹ کو بغیر سینسر بنایا، اور اسی کے ساتھ تونس کی حکومت کی تمام ویب سائٹس کو ہیک اور ناقابل رسائی بنایا۔ انونیمس نے بہت سے ممالک کی حکومتی ویب سائٹس کو ہیک اور ناقابل رسائی بنایا۔ اس گروپ نے سیاستدانوں کے ای میل اکاؤنٹس کو چرایا اور بہت سے سیکرٹ لیٹرز اور حکومتی معلومات کو حاصل کرنے کے بعد انہیں انٹرنیٹ پر شائع کیا، اور اس کے ساتھ مصر اور تونس کے احتجاجات کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ 2017 کو انونیمس نے ڈیپ ویب کے 10,630 سرورز ہیک کیے اور انہیں مٹا دیا۔ انونیمس کتنے لوگوں پر مشتمل ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہاں کوئی مرکز، ایجنسی یا کوئی سورس موجود نہیں ہے۔ انونیمس کے سابق کچھ ممبران کے انٹرویوز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیم یا گروپ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اتفاقی طور پر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، یعنی کوئی بھی اس سے منسلک ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔